الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے، خون ریزیاں کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال، فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیات میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے، ہم اس کو اجمالاً اس واقعے کو سن لیتے ہیں تاکہ آنے والی آیات کی تفسیر ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ یہ اس لیے تھا کہ ہم لوگوں کو اس بات کی صراحت مل جائے کہ ہم نے جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو اپنے ماتحت سے مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کیے بغیر اگر ہم کام کریں گے تو بعض اوقات کام درست تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بعض ماتحت جو ہوتے ہیں ہمارے جو ساتھ کے دوست احباب دوسرے ہوتے ہیں ان کو اس میں کچھ کلام ہوتا ہے، اور پھر اگر مقصد اگر ہم نے اچھے سے حاصل کرنا ہے تو مشورہ کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور بھی لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے تو اس کام کو زیادہ بہتر طریقے میں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یہاں یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ساتھ مشورہ کرنے کی حاجت نہیں، وہ مشورے سے پاک ہے، لیکن اس نے ہمارے علم کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے ایسا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کس لیے بنایا گیا؟ خلیفہ اس لیے بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی نائب ہوتا ہے، وہ اصل کے احکامات جاری کرنے میں، اس کی سلطنت میں، اس کے تمام حدود و قیود میں وہ اصل کا نائب ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر خلیفہ اسی کو بنایا جائے گا جو علم والا ہوگا۔ بے علم یا تھوڑے علم والا شخص جو ہے وہ خلیفہ نہیں بن سکتا کہ وہ اس کی سلطنت میں حدود و قیود کیسے جاری کرے گا۔ اور فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتے چونکہ اس بات سے تھوڑے دور تھے، وہ یہ سمجھے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو اب فرشتے یہ کہنے لگے کہ یہ جو انسان ہے یہ خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا زمین میں۔ اب فرشتوں کو ایسا کیسے پتہ چلا کہ زمین میں فساد انسان پھیلائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو انسانوں سے پہلے زمین پر فرشتے جنات آباد تھے، اب وہ جنات آپس میں لڑتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، زمین کے امن کو برباد کرتے تھے۔ تو ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان جب جائے گا تو وہ بھی یہی کام کرے گا، تو ہم جو ہیں وہ زیادہ اس کے لائق ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ یہ ایک ظاہراً بات تھی ان کے فرشتوں کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کی چھپی ہوئی بات یہ تھی کہ عبادت جو کہ ہم زیادہ کرتے ہیں، اصلی خلافت کے بھی ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ خلیفہ جو ہے وہ فرشتوں کو ہی بنانا چاہیے، انسان کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہو تو پھر مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ نام بتانے سے عاجز آ گئے، ان کے پاس ناموں کی کوئی فہرست تو تھی نہیں۔ تو پھر حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو نام بتائیے۔ تو اب جب حضرت آدم نے نام بتا دیے تو اب یہ بات اس سے ثابت ہو گئی کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہی خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اور علم کے بارے میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر،
تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، یہ 1000 رکعتیں نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی بڑے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھا، کون سا علم سیکھا؟ جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ علم حاصل کرنا، اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم پر عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو ڈبل ثواب ہے، لیکن صرف علم حاصل کرنے کی بات ہے کہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، وہ 100 رکعتیں اور 1000 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے علم کی فضیلت زیادہ تھی، اور علم کی فضیلت پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ پھر اس آیت کے اندر چونکہ قرآن پاک کے یہ شروع کی آیات ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ابھی فرشتوں کا ذکر آیا، اس سے پہلے ابھی قرآن میں فرشتوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یہ نہ مؤنث ہیں نہ مذکر ہیں، ان کے اندر جنس نہیں پائی جاتی، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں، خوراک کی ان کو حاجت نہیں، ان کی جو ڈیوٹی لگا دی گئی اس ڈیوٹی پر یہ ہمتاً ہر وقت جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ جیسے جس فرشتے کی ڈیوٹی عبادت میں قیام کی ہے وہ قیام کر رہا ہے، جس کی سجدے کی ہے وہ جب سے بنا اور جب تک رہے گا تب تک وہ سجدے کی حالت میں ہی رہے گا۔ تو ان کی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ بقیہ اور فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور زیادہ مزید تفصیلات کے لیے انشاءاللہ بہار شریعت جو ہم درس میں سن بھی رہے ہیں اس کے اندر فرشتوں کے معاملات ضرور آئیں گے، ہم اس میں بھی سیکھیں گے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اس کو آگے انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آیات میں بھی سنتے رہیں گے، وہاں اتنی تفصیل ہم نہیں کریں گے، صرف آیات سن کر ہم آگے چلتے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا